طلاق کیا چیز ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل کے نوجوان اس کے بارے میں خاص طور سے نہیں جانتے ہیں، تو یہ خاص طور سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے. طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک دوسرے کو قبول کر کے ایک رشتہ بنایا تھا، پھر آپ کسی مجبوری کی بنا پر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ختم کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کو طلاق کہتے ہیں. تو اب اگر مجبوری کے اندر ہمیں طلاق کا استعمال کرنا پڑے تو پھر کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے آج کل کے نوجوان اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو چاہیے ہمیں کہ طلاق جب دے میں مجبوری کی بنا پر، ویسے طلاق ہر کسی اسلام کے اندر پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال کی ہے، ان میں سب سے بدتر اور سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے. ناحق اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے طلاق دیتا ہے، کوئی شوہر کسی بیوی کے لیے طلاق دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے اس کے غصے کی وجہ سے، اسے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی پریشانی کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی. حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بیوی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی دقت کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی. تو اس بنا پر ایک چیز تو ہمیں یہ چاہیے کہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مجبوری کے نہ شوہر کو چاہیے کہ طلاق دے اور نہ بیوی کو چاہیے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے. تو اب اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو پھر کس طریقے سے دینی چاہیے؟ بعض لڑکے ایسی نادانی کرتے ہیں کہ جب طلاق دینے پر آتے ہیں تو کئی طلاق دے دیتے ہیں ایک سانس میں، اور پھر مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے غصہ بہت زیادہ آ رہا تھا، میں نے غصے کے اندر طلاق دے دی اور میں طلاق دینا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال میری زبان سے نکل گئی، مجھے پتہ نہیں چلا کچھ. تو بھائی یہ سب عذر چلنے والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ جب آپ نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی، چاہے آپ غصے میں دیں، چاہے آپ ہنسی میں دیں، چاہے آپ مذاق میں دیں، جس طریقے سے بھی اگر آپ طلاق دیں گے طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر آپ نے ایک طلاق دی تو پھر آپ کے لیے ایک چانس رہے گا کہ آپ جب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے، یعنی جب تک اس کو 3 حیض نہیں آئے ہیں، تو آپ جا کر اس سے کہہ دیں کہ بھئی میرا تمہارا رشتہ دوبارہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یا پھر آپ اس کے ساتھ وہ کام کر لیں جیسے کہ ایک شوہر ایک بیوی کے ساتھ کرتا ہے. مثلا آپ اس کا بوسہ لے لیں میں، یا اس کو چھیڑ دیں، کچھ بھی کر دیں، بہرحال آپ کا رشتہ بن جائے گا. اگر آپ نے 2 طلاق دی ہیں، لفظ طلاق کے ذریعے سے 2 طلاق دی ہیں، لفظ طلاق آپ نے استعمال کیا اور اس کے ذریعے 2 طلاق آپ نے دے دی، تو بھی آپ کے پاس میں آپشن باقی رہتا ہے. آپ دوبارہ سے اپنے رشتے کو صحیح کر سکتے ہیں. کسی سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ بیوی کے پاس جائیے اور اس سے کہہ دیجئے کہ میں اپنا جو طلاق ہے ان کو واپس لیتا ہوں، میں اپنے رشتے کو دوبارہ سے صحیح کرتا ہوں، بس ہو گیا. لیکن اگر 2 سے زیادہ طلاق آپ نے دے دی، 3 طلاق اگر آپ نے دے دی ہے، تو پھر آپ اپنے رشتے کو دوبارہ سے صحیح نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ کی بیوی، جو اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہے 3 طلاق کے بعد، رشتہ نکاح ختم ہو چکا ہے، جب تک یہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے اور دوسرا اس کو طلاق نہ دے دے، پھر اس کی عدت نہ گزر جائے، اس وقت تک یہ رشتہ دوبارہ صحیح نہیں ہو سکتا. چونکہ آپ کا اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا. جیسے نکاح سے پہلے آپ اور وہ اجنبی تھے، آپ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے اور وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی، اسی طریقے سے 3 طلاق کے بعد میں پھر دوبارہ سے آپ کا رشتہ ویسا ہی ہو گیا. نہ آپ آپس کے کچھ لگ رہے ہیں، نہ وہ آپ کی کچھ لگ رہی ہے، وہ اجنبی اور آپ بھی اجنبی. تو اب جس سے چاہے آپ نکاح کر لیں، جس سے چاہے وہ نکاح کر لیں. لہذا اس کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ بھئی جو ہے بیوی دوسرے کے بعد، بھئی وہ تمہاری بیوی رہی نہیں، اب تم اس کے شوہر نہیں رہے، وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اب چاہے تم جس سے نکاح کرو، وہ جس سے چاہے نکاح کرے. تو بہرحال اگر 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے اور 3 طلاق آپ دے دیتے ہیں، چاہے غصے میں دیں، چاہے ہنسی میں دیں، چاہے مذاق میں دیں، جس طریقے سے بھی دیں، تو رشتہ نکاح ختم ہو گیا. اور اب اس کے دوبارہ جوڑنے کا صرف ایک راستہ ہے
کہ بھئی تمہاری عدت ختم ہوگی، تم 3 طلاق دو گے، اس کی عدت ختم ہوگی اور اس کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، اور اس کے بعد میں وہ بھی اگر طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اگر آپ چاہیں اور وہ لڑکی بھی چاہے، پھر دوبارہ سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اور دوبارہ رشتہ بن سکتا ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم طلاق کے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ایک تو لفظ طلاق کے ذریعے ہی ہمیں طلاق دینی چاہیے، مجبوری میں اگر طلاق دینی پڑے تو لفظ طلاق کے ذریعے ہی طلاق دینی چاہیے اور کوئی دوسرا لفظ نہ استعمال کریں، اس لیے کہ اور دوسرے لفظ ہوتے ہیں، ان میں سے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے ایک لفظ کہنے کی وجہ سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، لفظ طلاق جو ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں یا میں نے تمہیں طلاق دی، ایسے جو لفظ ہوتا ہے تو ایک کے ذریعے بھی نکاح اگرچہ ختم ہو جاتا ہے لیکن چانس باقی رہتا ہے کہ آپ عدت کے اندر دوبارہ سے جا کر کہہ دیں گے، آپ کے لیے موقع مل جائے گا۔ اگر 2 مرتبہ آپ نے کہہ دیا تو بھی آپ کے لیے چانس رہے گا، 3 مرتبہ اگر آپ نے کہہ دیا تو پھر آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے طلاق کے سلسلے میں، اور خاص طور سے آج کل جو نوجوان ہیں جن کا نکاح ہو چکا ہے، جو میاں بیوی کے رشتے کے اندر بندھ چکے ہیں، ان کو خاص طور سے یہ مسائل سیکھ لینے چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا اور پھر ہم کسی پریشانی کا اور کسی دقت کے شکار ہو جائیں۔